الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء اما بعد وأذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم میرے پیارے بھائیوں، سوال کیا یہ بھائی نے، اور یہ سوال زبان زد عام ہے کہ بیت اللہ کا پیدل حج کرنا، کیا پیدل حج کرنے میں ثواب زیادہ ہے یا پیدل حج کرنا گناہ ہے، اور پیدل حج کے متعلق اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور پیدل حج کرنے کے متعلق کس طرح کی روایات ہیں۔ پیدل حج کرنے کے حوالے سے جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ روایات ضعیف جداً، منکر اور موضوع روایات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ سورۃ الحج سورت نمبر 22 ہے اور پارہ نمبر 17 ہے، آیت نمبر 27 ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر سوار ہو کر کے آئیں۔ یہ سورۃ الحج کی آیت مبارکہ ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل سے کہا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے، اور یہاں اللہ نے حاجیوں میں سب سے پہلے پیدل چل کر کے آنے والے حاجی کے متعلق بتایا، اور پھر دوسرے نمبر پر حاجی جو کہ سواری پر چل کر کے آئیں۔ اس آیت کے تحت بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، اور وہ طاقت اور استطاعت یعنی سواری ہونے کے باوجود پیدل حج کرے تو پیدل حج کا کرنا افضل ہے۔ دیگر علماء کرام نے اس کا جواب یہ دیا کہ سواری پر سوار ہو کر کے حج کرنا یہ افضل ہے، پیدل حج کرنے کی بجائے سواری پر سوار ہو کر کے حج کے لیے آنا یہ افضل ہے۔ اب سواری آپ کے پاس کھوتا ہو، سواری آپ کے پاس گھوڑا ہو، سواری آپ کے پاس اونٹ ہو، سواری آپ کے پاس بحری جہاز ہو، سواری آپ کے پاس ہوائی جہاز ہو، یا سواری آپ کے پاس 4 پہیوں والی گاڑی ہو، تو کچھ علماء کا کہنا ہے چونکہ اللہ نے اس آیت کے اندر پہلے پیدل حاجی کی بات کہی تو پیدل حج کرنا افضل ہے، اور اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہو کر کے حج کیا، اس لیے سواری پر سوار ہو کر کے حج کرنا یہ افضل ہے۔ اب ہم سب یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو پیغمبروں کو قوت اور طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے وہ عام امت کو، عام آدمی کو وہ طاقت نہیں حاصل ہوتی۔ مثلا ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک فرعونی کو ایک تھپڑ مارا، وہ فرعونی مر گیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحیح مسلم میں ملک الموت کو بھی تھپڑ مار دیا، اور اسی طرح پیغمبروں کے اندر کئی پیغمبر جن کی 100 سے بھی زیادہ بیویاں تھیں۔ عام بندہ اتنی اپنے اندر مردانہ کیپیسٹی اور طاقت نہیں رکھتا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں اور 4 لونڈیاں تھیں،
تو خلاصہ یہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے زیادہ طاقتور آدمی تھے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان میں بھی اور اپنی مردانہ طاقت کے اندر بھی اور اپنی پہلوانہ طاقت کے اندر بھی سب سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن اس کے باوجود ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ پیارے نبی جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک اکلوتا حج کیا اور 4 عمرے فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری پر سوار ہو کے حج کیا، بلکہ آپ نے بیت اللہ کا طواف بھی اونٹنی یا اونٹ پر پہ سوار ہو کر کیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو افضل کیا ہے؟ سواری پر سوار ہو کر کے حج کرنا، یہ افضل ہے۔ اب کچھ روایات ہیں جن میں پیدل حج کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، اور وہ روایات مستدرک حاکم کی روایات ہیں وغیرہ، اور اس کے علاوہ ان روایات میں من حج من مکہ ماشیا حتی یرجع الی مکہ تھا، جو بھی بندہ مکہ سے پیدل حج کے لیے نکلے گا اور واپس مکہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے پیدل حج کرنے والے کو اس کے ہر قدم کے اوپر 700 نیکیاں عطا فرمانی ہیں جی، 700 حسنہ۔ پیدل حج کرنے والے کو اللہ نے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں عطا فرمانی ہیں، ہاں جی۔ اور پھر اسی کے اندر یہ بات بیان کی گئی۔ تو یہ جو روایت ہے اور اس طرح کی کچھ دیگر روایات، علامہ البانی رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم کی اس روایت کے متعلق فرمایا ضعیف جداً، سخت ضعیف ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت، اس روایت کے اندر ہے کہ جو حاجی حج سواری پر سوار ہو کر کرے، جو حاجی سوار ہو کر حج کرتا ہے اسے جو ہے وہ 70 نیکیوں کا ہر قدم پر ثواب ملتا ہے۔ جو حاجی سوار ہو کر حج کرتا ہے اس کے ہر قدم پر اسے 70 حسنہ، ہر قدم پر 70 نیکیوں کا ثواب ہے، اور جو حاجی پیدل حج کرتا ہے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ہاں جی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جو حاجی پیدل حج کرتا ہے اسے 70 حجوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو سواری پر سوار ہو کر کے حج کرتا ہے اسے 30 حجوں کا ثواب ملتا ہے، 13۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ ان روایات کو سلسلہ الضعیفہ والموضوعہ کے اندر لائے اور ضعیف الترغیب کے اندر لے کر آئے، اور کیا فرمایا؟ یہ روایات ضعیف جداً، منکر اور موضوع روایات ہیں، یعنی یہ گڑنتو روایات ہیں، من گھڑت روایات ہیں۔ یہ روایات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فضیلت نہیں بتائی۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کھوتا نہیں ہے، گھوڑا بھی نہیں ہے، آپ کے پاس اونٹ بھی نہیں ہے، بحری جہاز بھی نہیں ہے، یعنی ہے تو صحیح مگر آپ کے پاس وہ کرایہ نہیں ہے، اچھا آپ کے پاس ہوائی جہاز بھی نہیں ہے، آپ کے پاس 4 پہیوں والی گاڑی بھی کوئی نہیں ہے، اور آپ حج بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر پیدل حج کرنے میں آپ کو کوئی معنی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء دیوبند نے تو شاید یہ بھی لکھا کہ جس کے پاس سواری کی طاقت نہیں اس پر تو حج ہی نہیں ہے، خلاص، ہے جی۔ اچھا جی، اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ سائیکل پر یہ حج کے لیے جا رہا ہے، حاجی صاحب سائیکل پر حج کے لیے جا رہا ہے۔ اچھا جی، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آدمی پیدل حج کے لیے نکل رہے ہیں، ہاں جی، اس طرح مختلف۔ تو یاد رکھیے کہ اگر نیت کے اندر خرابی اور فتور ہوا کہ جناب لوگوں میں میری واہ واہ ہو، لوگ مجھے دیکھیں اور شاباش کہیں، یا میرا یہ عمل نیوز چینلز پر دکھایا جائے،
اور ایک دنیا مجھے دیکھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. آپ کے عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. اور یہ ریاکاری شرک اصغر بھی ہے. ہاں جی، اگر نیت خراب ہوئی تو سارا کیا دھرا ختم، ضائع ہو جائے گا. بلکہ شرک اصغر کے ارتکاب پر آپ کو اللہ کی جناب سے سزا بھی ہوگی. آپ کا حج بھی ضائع، سب کچھ ضائع. اور یہ تقوی بھی نہیں ہے. اگر تقوی ہوتا اور اگر یہ بات پہلوانی پر مبنی ہوتی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متقی کسی ماں نے جنا نہیں ہے جی. اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پہلوان وہ کسی ماں نے جنا نہیں. اللہ کے بندوں میں، انسانوں میں سب سے بڑا متقی وہی جسے بی بی آمنہ نے جنم دیا. پہلوانوں میں سب سے بڑا پہلوان جو جناب حضرت عبداللہ محترم کے گھر پیدا ہوا، بس خلاص. تقوی اور پہلوانی آمنہ بی بی آمنہ صاحبہ کے گھر پر ختم ہو جاتی ہے. تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام سے بڑا کوئی پہلوان نہیں. ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی متقی اور پرہیزگار بھی نہیں. اور اگر یہ نیکیوں کا پہاڑ ہوتا پیدل حج کرنا، اگر یہ 700 نیکیاں ہوتی یا پیدل حج کرنا 700 حجوں کا ثواب ہوتا، تو یاد رکھیے کہ نیکیوں میں سب سے زیادہ حریص اور لالچ کرنے والا وہ صرف وہی ہے جس نے آمنہ سے جنم لیا اور جو عبداللہ صاحب کے گھر پیدا ہوا. ہاں جی، اب ایک تقوی محمد عربی سے بڑا کوئی متقی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلوانی محمد عربی سے بڑا کوئی پہلوان نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور نیکی میں لالچ اور ہرس، نیکیوں میں لالچ اور ہرس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیکیوں پر کوئی حریص پیدا ہی نہیں ہوا. تو لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ نے جو آپ کو استطاعت، طاقت، قوت دی ہے نا، اسی میں اختیار کرو. وہ کہنے والے نے بڑی سونی بات کہی ہے، جنت میں ارادہ ہو جانے کا اگر تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 00923127974052. آپ کا بھائی محمد اقبال ڈیروی.